بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے دارو، اللہ کے پیارو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اٹھیں، سحری کریں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سحری میں استعمال کرنے کے لیے بہترین غذاؤں کا ذکر کریں گے۔ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ مہینہ دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ پورے مہینے میں لوگوں کی غذا اور نیند سے متعلق عادات تبدیل ہو جاتی ہیں اور عموماً 2 وقت کا کھانا کھایا جاتا ہے، جبکہ رمضان کے علاوہ 3 وقت لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے سحری کے دوران غذاؤں کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ دن بھر کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے پورے جسم کے لیے۔ پچھلے برسوں کے مقابلے میں اس بار موسم ٹھنڈک رہنے کا امکان تو ہے، مگر پھر بھی جسم میں پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن کا امکان روزے میں یقیناً ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جسمانی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ غذائی نکات بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں دن بھر جسمانی توانائی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی سے بھی تحفظ فراہم ہو سکے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صحت بخش اور ہلکی غذا کا انتخاب کریں۔ سحری میں ایسی غذا کا انتخاب کریں جو صحت کے لیے بہت ہی مفید ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ پر بوجھ بھی ثابت نہ ہو، بالکل لائٹ ہو، ہلکی ہو۔ اس طرح کی غذا کا استعمال ہم سحری میں کریں کہ دن بھر طبیعت بوجھل نہ ہو۔ اس حوالے سے روٹی، انڈے، سبزیاں، دالیں اور چکن بہترین تصور کیے جا سکتے ہیں، اور یہی سب سے بہتر ہے کہ اس میں دالیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، چکن میں پروٹین ہوتی ہے، سبزیوں میں فائبر ہوتا ہے، انڈے میں پروٹین ہوتی ہے، اور روٹی میں جو ہے وہ پروٹین بھی ہوتی ہے، اور گلوٹن اور نشاستہ وغیرہ اس میں ہوتا ہے جو جسم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ سحری میں ہم کھجور سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ افطار سے ہٹ کر سحری میں بھی 1 یا 2 کھجوریں کھانا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس پھل میں کاپر اور میگنیشیم سمیت متعدد غذائی اجزاء ہوتے ہیں، جبکہ اس میں موجود مٹھاس جسم میں گلوکوز کی شکل اختیار کر کے توانائی فراہم کرتی ہے۔ سحری میں دہی کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ سحری میں دہی کو شامل کرنے سے غذا متوازن ہوتی ہے اور معدے کی تذابیت کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے دہی میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ روزے کے دوران ڈی ہائیڈریشن کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ دہی کھانے سے آپ کے جسم کے میں جو پانی کی ضرورت ہے وہ کافی حد تک پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیب اور کیلے، پھلوں میں سیب اور کیلے کا استعمال، سحری میں ان دونوں پھلوں کو شامل کرنے سے جسم کو فائبر، وٹامن سی اور متعدد اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں، جبکہ ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ پانی والی غذائیں اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کھیرے، ٹماٹر یا تربوز جیسے زیادہ پانی والی غذاؤں سے دن بھر جسم میں پانی کی کمی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ آج کل خربوزہ چل پڑا ہے، خربوزہ آپ کھا سکتے ہیں، اسٹرابیری کھا سکتے ہیں، اس میں پانی کی وافر مقدار ہوتی ہے اور یہ ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ مرچ، نمک اور چٹنی والی غذاؤں سے سحری کے وقت بچنا ہی بہت فائدہ مند ہے۔ سحری میں مرچوں، نمک اور چینی کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ ان کے زیادہ استعمال سے دن بھر پیاس زیادہ محسوس ہوگی۔ خاص طور پر زیادہ نمک کے استعمال سے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بڑھتا ہے، کیونکہ یہ سیال کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے، جس سے پانی کا احساس بڑھتا ہے۔ تو پانی کو جسم میں روکنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ ضرورت سے زیادہ نمک کو بالکل استعمال نہ کریں۔ مناسب مقدار میں پانی پینا مت بھولیے گا۔ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کا سادہ اور آسان اور اچھا طریقہ سحری کے دوران مناسب مقدار میں پانی پینا ہے۔ اب یہ مقدار کتنی ہو اس کے بارے میں فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا، مگر بہت زیادہ یا بہت کم نہ ہو۔ سحری ضرور کریں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، سحری ضرور کیا کریں، بے شک کچھ تھوڑا سا ہی آپ کھائیں،
نیند متاثر ہونے کے خیال سے سحری سے گریز کا فیصلہ بالکل نہ کریں کہ میں تھوڑی دیر سو لیتا ہوں اور پھر سحری کی کیا ضرورت ہے، بس نیت کر لی ہے، کیونکہ اس وقت کی غذا دن بھر کی جسمانی ضروریات کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ سحری میں ہلکی پھلکی غذاؤں میں روٹی، انڈے، سبزیاں، دالیں، چکن کا جو ہے ہمارے یہاں رواج وہ بہترین ہے۔ پراٹھوں سے بچا جائے چونکہ یہ ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں اور دیر سے ہضم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو کھجوریں کھا لی جائیں تو کیا ہی بات ہے، دہی کا استعمال کیا جائے، سیب اور کیلے کا جو استعمال ہے وہ بھی سحری میں بہت ہی فائدہ مند ہے، اور پانی والی غذاؤں کا استعمال جیسے کھیرا ہے، ٹماٹر ہے، تربوز ہے یا خربوزہ ہے اور اسٹرابیری ہے، اس طرح سارا دن جسم میں پانی کی کمی کا امکان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تیز مسالے دار چیزوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عبادت بھی کرنی ہے اور صحت مند بھی رہنا ہے، چونکہ یہ اس مہینے میں صرف 2 وقت کھانا کھایا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے نیند بھی، اور غذا کا جو کھانے پینے کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ بھی کافی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سحری کے دوران غذاؤں کا انتخاب بہت ہی اہم ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ امید ہے کہ سحری کو بھرپور طریقے سے ہم کریں گے اور اچھے انداز میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رمضان کو خیر و عافیت سے گزارے، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ گزارے، اور جو لوگ بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں، سحری پکاتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔